میری پنجابی سے لڑائی ہے. دیکھیں عرصے سے رہ نہیں رہے, جب ہجرت کر کے آئے تو جب مہاجرین آئے تو انہوں نے بھی انصار کا رول ادا کیا. پلاننگ کے تحت اس شہر کو تباہ کیا گیا ہے. یہاں سے دارالخلافت جب دیکھا گیا کہ یہاں سے ڈیموکریٹک ویلیوز بہت زیادہ انرچ ہو رہی ہیں. پہلے بھی تو کراچی دارالخلافہ تھا, پورے ملک کا دارالخلافہ تھا, آج وفاق کے تحت کر دیا جائے گا تو کون سا ہے کہ میں روڈ پہ نکل رہا ہوں تو مجھے موت نظر آ رہی ہے, یا تو میں گٹر میں گر کر مروں گا. صوبے بناؤ, پھر ایک طرف ایک کمیونٹی جو ہے وہ ان کو کچھ برا بھلا کہہ رہی ہے, پھر دوسری طرف سے اس کا رد عمل آ رہا ہے. اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے جو رہی صحیح جو صنعتی یونٹ تھے ان کا ستیہ ناش کیا. میں تو اسے اسمبلیز مانتا ہی نہیں ہوں. آپ مانتے ہیں جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے انہیں لوگوں نے الیکٹ کیا ہے؟ ریوائیو ہوا کوٹا سسٹم کا تو اس وقت جماعت اسلامی جو ہے نا کراچی کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تھی. علی رضا بھائی, یہ جو سانحہ ہوا ہے نا, یہ 2010 میں اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. ثاقب بھی کہیں نہ کہیں یہ والی بات کو اون کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کیا نہیں پازیٹیوٹی میں, نیگیٹ کر ہی نہیں سکتا. اس ملک میں اللہ رحم کرے ایک خونی انقلاب آئے گا. اگر وہ نہیں آتا یہ معاملات پولیٹیکلی طور پہ حل نہیں ہو سکتے. طلبہ یونینیں بحال کرنی ہے, پولیٹیکل عمل کو بحال کرنا ہے, تو آپ یقین جانیے کہ ودن 5 ایئرس یہ ساری صورتحال تبدیل ہوگی. السلام علیکم ناظرین, میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی پوڈ کاسٹ. آج ایک بار پھر شہر کے اندر ایک نئی بحث کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہری یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بتایا جائے کہ جب ان کے بچوں کو ظالم یہ جو ڈمپرز ہیں وہ کچل دیتے ہیں تو ان کو جواب ملتا ہے کہ جناب اس شہر کو وفاق کے حوالے کیا جائے. جب دن دہاڑے بچوں کو اور لوگوں کو ان کے سینوں میں گولیاں پیوست کر دی جاتی ہیں چوروں اور ڈکیتوں کی جانب سے, جب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کون بچائے گا تو ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ جی صوبہ بنایا جائے. اب معاملہ یہ ہے کہ مختلف واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. شہر میں سڑکیں نہیں ہیں, لوگ کہتے ہیں چل نہیں سکتے, نکل نہیں سکتے, پھر بتایا جاتا ہے کراچی سندھ ہے. جب ہم یہ بنیادی مسائل کے اوپر بات کرتے دیکھتے ہیں تو ہمیں غیر محسوس طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب 2 قومیتوں کی لڑائی ہے, ایک مہاجر اور ایک سندھی. یہ سیاست ہے, یہ پلاننگ کے تحت سارا کچھ ہو رہا ہے, یا اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, یہ اچانک ہو گیا, یا ماضی کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر کار فرما ہیں. ان تمام سوالوں کے آج جواب لینے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. میرے ایک معزز مہمان وارث رضا صاحب ہے جو محقق صحافی بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, ان کو بھی میں نے مدعو کیا ہے جن کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. ساتھ ایڈوکیٹ شیخ ثاقب صاحب ہیں جو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. شعبہ وکالت سے ان کا تعلق ہے. میں ان سے بھی ان کی منفرد رائے جاننے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے وارث رضا صاحب, مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ پلاننگ کے تحت اس شہر کو تباہ کیا گیا ہے, اور آج یہ جو ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے, کہیں آواز لگتی ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو, کہیں آواز لگتی ہے کہ جناب صوبہ بناؤ, کہیں یہ بھی آواز لگتی ہے کہ کراچی سندھ ہے, کہیں یہ آواز لگتی ہے کہ 18ویں ترمیم کو کچھ ہوا تو کسی کا باپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. ان تمام چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا کوئی پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بالکل پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اوکے. اور یہ آج کی پلاننگ ہی نہیں, یہ اگر آپ 1948 اور 1953 کی تاریخ دیکھیں گے تو بنیادی طور سے کراچی جو ہے وہ جب بمبئی ریزیڈنسی کا جب حصہ تھا تو اس وقت بھی ریزسٹنس تھی کہ کراچی کو بامبئی ریزیڈنسی میں کیوں شامل کیا گیا ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. اور کراچی چونکہ وہ سندھ کا حصہ تھا تو لہٰذا اس کو بمبئی ریزیڈنسی سے باقاعدہ نکالا گیا ایک دباؤ کے تحت. اچھا, اب 1953 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1953 اور 47 کا اگر آپ تھوڑا سا 2 سے 3-4 سال ہوئے تھے ابھی پاکستان بنا تھا, ایسے ہی ہے نا میرا, نہیں سوری 7 سال, تقریباً 6 سال ہوئے تھے پاکستان بنا تھا. اور اصل میں جو ہجرت جو ہوتی ہے نا, دیکھیے ہجرت پوری دنیا میں آج سے نہیں ہو رہی ہے, صدیوں سے ہزاروں سالوں سے ہجرت ہو رہی ہے. اچھا, یہ پوری دنیا بنیادی طور سے ہے ہی ہجرت کا ایک پیش خیمہ.
دنیا جو بنی ہے وہ ہجرتوں سے بنتی ہے. لیکن اس کے بعد ہجرت کا دوسرا فنومینا ہے, اس پر میں بعد میں بات کروں گا, لیکن پہلے اس پر آ جاؤں کہ 1953 کی جو تحریک تھی اس میں جو ہجرت کر کے آنے والے افراد تھے انہوں نے اپنے تمام بچوں کو جو ہے نا ایجوکیشن کی طرف مائل کیا, اور انہوں نے ان کے پاس واحد یہ حل تھا کہ بچوں کو ایجوکیٹ کریں, اور ایجوکیٹ کرنے کے بعد ان کو ان کے بہتر مستقبل کا کوئی لائحہ عمل بنایا جائے. تو اس زمانے میں 2 سال کا جو ہے وہ برٹش ایرا میں 2 سال کا MBBS ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو 53 میں یہ تحریک چلی جس میں ڈاکٹر ادیب الحسن آج بھی زندہ ہیں, ڈاکٹر سرور تھے, ڈاکٹر ہارون تھے, ڈاکٹر ہاشمی تھے. تو یہ 4 افراد تھے, 4 اور بہت سارے لوگ تھے. تو DSF ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں یہ لوگ سب تھے. تو انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ ہمیں 4 سال کا, چونکہ برٹش ایرا کا جو 2 سال کا MBBS ہے وہ 4 سال کا اس لیے کیا جائے کہ ہم برٹش ایرا کے لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم یعنی وہ افراد ہیں وہ افراد ہیں جن کی مادری زبان انگریزی نہیں ہے, لہٰذا ہم اس کو نہیں اپنا سکتے, یعنی 2 سال میں ہم نہیں کر سکتے. تو بہرحال وہ تحریک چلی, اس کے بعد جو ہے نا اس تحریک کے بعد وہ ان کے مطالبات مانے گئے, اس میں 3 افراد مرے. اس کے بعد یہ مسلسل جو ہے نا یہ ایک ڈیموکریٹک جو ہے نا کلچر کا ایک شہر ہو گیا. میں چاہوں گا تو کنکلوڈ تھوڑا شارٹ بتائیں تاکہ ہم اس کو ڈیبیٹ کا حصہ آگے بڑھا سکیں. پلاننگ ایسی ہوئی ہے کہ یہ 48 سے پلاننگ شروع کی گئی تھی. 48 میں لیاقت علی خان سے باقاعدہ کوٹا سسٹم جو ہے نا رکھا گیا تھا یہاں پر, اور کوٹا سسٹم بنگالیوں کو روکنے کے لیے, بنگالی چونکہ بہت زیادہ ذہین تھے, پڑھنے لکھنے میں یہاں کے مقابلے بہت بہتر تعلیم یافتہ تھے, تو لہٰذا ان کو روکنے کے لیے کوٹا سسٹم کا نفاذ کیا گیا, اور وہ لیاقت علی خان نے کیا. اس کے بعد لیاقت علی خان کو مار دیا گیا, جو بھی ظاہر ہے جو بھی ہوا ایک حادثہ. اس کے بعد جو ہے نا یہاں سے دارالخلافہ جب دیکھا گیا کہ یہاں سے ڈیموکریٹک ویلیوز بہت زیادہ انرچ ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو یاد ہے فیڈرل بھی ایریا کا آپ نے نام سنا؟ بالکل, فیڈرل بھی ایریا. یہ کیا ہے؟ یہ دارالخلافہ کا مکانات تھے, یہاں دفاتر تھے, یہاں دفاتر بننے تھے. 10 نمبر کے پاکستان کا پہلا دارالخلافہ کراچی تھا. دارالخلافہ کراتے تو باقاعدہ پلاننگ ہو چکی تھی. آج بھی اگر آپ فیڈرل ایریا چلے جائیں تو آج بھی ایک گلی, ایک مین روڈ ہے, اس کے بعد ایک جس کو آپ آلائش کے حوالے سے جو گلی کہتے ہیں, ایک وہ گلی ہے. تو یہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت سارے پلان ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آؤں گا. پہلے تھا دارالخلافہ, ایسی کون سی بات ہے, یہ بھی ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جناب پہلے بھی تو کراچی دارالخلافہ تھا, پورے ملک کا دارالخلافہ تھا, آج وفاق کے تحت کر دیا جائے گا تو کون سا ہے؟ ایک نقطۂ نظر یہ ہے, کیا کہیں گے اس پہ اوپر آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی دیکھیں, 2 باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ پہلے دارالخلافہ تھا, کیپٹل تھا. اب بات ہو رہی ہے کہ اسے وفاق کے حوالے کر دیا جائے, جیسے پہلے فاٹا کے ایریا جو ہیں فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا جو تھے وہ ان کے حوالے کر دیا جائے. تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہمارے بڑے بھائی ہیں وارث رضا صاحب, جی وارث رضا صاحب نے جو بات کی ہے, انہوں نے جو تاریخ کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی ہے. دیکھیں جو ریالٹی پہ میں بات کروں گا, دیکھیں میں ہسٹری کا طالب علم تو نہیں ہوں, لیکن ظاہری سی بات ہے ہم چیزیں دیکھتے ہیں. آج کی جو نوجوان نسل ہے جو کراچی میں رہ رہی ہے, جو سندھ میں رہ رہی ہے, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 1947 میں کیا ہوا, 1950 میں کیا ہوا, کون سی تحریک آئی, کون سی تحریک گئی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں روڈ پہ نکل رہا ہوں تو مجھے موت نظر آ رہی ہے, یا تو میں گٹر میں گر کر مروں گا, یا مجھے یا میری بہن کو, میرے بھائی کو, حاملہ خاتون کو ایک ٹرالر کچل کے چلے جائے گا. اور انسان اگر میرے گھر سے کوئی بندہ جائے گا تو شاید میں اس ذہنیت میں نہیں ہوں گا, میں اپنے اعصاب پہ قابو نہیں رکھ پاؤں گا, میں اس ٹینکر کو جلاؤں گا بھی. اور جلانے کے بعد یہاں کے جو اقتدار والے لوگ ہیں, ہم نے دیکھا کہ وہ جو پولیس کے نمائندے ہیں, مارنے والوں کے ساتھ, قاتل کے ساتھ روڈ پہ الٹی پالٹی مار کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مذاکرات کرو, اور
جن لوگوں کے گھر سے لاشیں اٹھی ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کیے. تو یہ دیکھیں میں بات صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو آپ کا سوال تھا میں اس کو بھی کریں گی, تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کی عوام کو, نوجوان کو, جو آنے والی نسل ہے جو کراچی, میں کراچی جب بول رہا ہوں تو میں کراچی کا مطلب صرف کراچی نہیں ہے, میں کہتا ہوں پوری سندھ کی عوام. یہاں میں تو کہہ رہا ہوں پوری پاکستان یہاں پر آباد ہے کراچی. علی بھائی دیکھیں یہاں پر پاکستان کو اور سندھ کو میں 2 منٹ کے لیے الگ کر دوں, کیونکہ جو حالات پنجاب کے ہو چکے ہیں, پنجاب جتنی ترقی کر رہا ہے, کیونکہ بینگ این ایڈوکیٹ میری پروفیشنل کمٹمنٹ کے لیے میں لاہور, اسلام آباد مہینے میں 2-3 چکر لگتے ہیں. حالات وہاں پر یہ نہیں ہے جو حالات جس گندگی میں ہمیں رہنے کے لیے مجبور کر دے گی, ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو جو اب آپ کا سوال تھا وفاق کے ریلیٹڈ, یہاں پہ وفاق جو وارث صاحب نے کہیں بالکل کہ فیڈرل بھی ایریا میں آفیسز تھے. یہ جو بفر زون, میں یہاں پر کنٹینیوشن میں بتاؤں, یہ بفر زون ایریا تھا, یہ بھی کیپٹل ٹیریٹری کے لیے بنایا جا رہا تھا. یہاں پر آفیسز بننے تھے, یہاں پر ایمبیسیز بننی تھی بفر زون کے اندر. اگر آج بھی طے نہیں کر سکے. آخر میں دیکھیں آخر میں بات کروں, دیکھیں اصل ایک بات یاد رکھیے گا, جس گلی محلے میں رہ رہا ہوں, مجھے میری گلی کے میرے گھر کے مسئلے پتا ہوں گے یا 2 کلومیٹر دور جو بندہ رہ رہا ہے اس کو پتا ہوں گے. تو دیکھیں وفاق کے حوالے کرنا حل نہیں ہے. نمبر 1, ابھی یہاں پر جو ہے لاڑکانہ یا سکر سے کوئی بندہ اٹھ کر آ کے کراچی کے حالات کو, ڈائنامکس کو نہیں سمجھ سکتا انٹل وہ یہاں پر رہے. میں بھی قومیت کی بات نہیں کر رہا, میں رہائشی کی بات کر رہا ہوں. اگر وہاں پلا ہے, بڑا ہے, اس نے وہ تکالیف پیش کی ہیں, انہوں نے فیس کی ہوئی ہیں, تو یہ بالکل بیتکی بات ہے, جاہلانہ بات ہے کہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے تاکہ جو لوگ. سر آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ کی سندھ اسمبلی کے اندر موجود اپوزیشن جماعت یہ مطالبہ سامنے رکھ رہی ہے, کبھی صوبے کا مطالبہ سامنے آتا ہے, اور آج کی تاریخ تک میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہی طے نہیں کر پا رہے کہ جی پہلے کراچی دارالخلافہ تھا پاکستان کا, کسی نے فیصلہ سنایا ہٹا دو, آج پھر ایک صاحب کھڑے ہو رہے ہیں کہ جی اب واپس وفاق کے حوالے. تو اتنے سال گزرنے کے بعد سر ہم یہ ساقی صاحب طے نہیں کر پا رہے کہ کراچی وفاق کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا. علی بھائی معذرت کے ساتھ دیکھیں, اسمبلیز کا نام نہ لیں, میں تو اسے اسمبلیز مانتا ہی نہیں ہوں. آپ مانتے ہیں جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے انہیں لوگوں نے الیکٹ کیا ہے؟ سر وہ تو منتخب نمائندے ہیں, عوام کے ووٹ سے آئے ثاقب صاحب. اگر علی بھائی اگر آپ مانتے ہیں کہ وہ منتخب, آپ مانتے ہیں سر, میں تو قانونی طور پہ میں مانتا ہوں سر وہ تو ووٹ سے آئے, عوام نے انہیں منتخب کر کے جو ہے وہ اسمبلیز میں بھیجا ہوں, میں نہیں مانتا. تو وہ جو بات کر رہے ہیں, جس پروپیگنڈے پہ بات کر رہے ہیں, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ عوامی ایشوز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ عوامی ایشوز کی اوپر بات ہونا چاہیے, اس پر کوئی بات نہیں کر رہا. دیکھیں علی بھائی, یہاں کا کراچی کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کو ہم کہتے ہیں ہمیں بیسک نیسیسٹیز دے دو, ہمیں صاف پانی دے دو, ہمیں اچھی سڑکیں دے دو, ہمیں تعلیم دے دو. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ڈائنامکس آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کراچی میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کلبس کتنے ہوں گے کراچی کے اندر جہاں لوگ جا کے اپنا شام میں ایک اچھا وقت گزار سکیں؟ پارکس کو تو چھوڑ دیں, آ گئے, ختم کر دیا. میں کہہ رہا ہوں پورے کراچی میں اگر میں کہوں کتنے کلبز ہوں گے, میں ڈیفنس کو ہٹا کے, ڈی ایچ اے کو ہٹا کر میں بات کروں گا, کتنے کلبز ہوں گے؟ آپ مجھے ایک نام بتائیں. کم ہے, ہاں صحیح ہے, ٹھیک ہے. نام بتائیں علی بھائی. یہ کراچی جم خانہ ایک ہمارا ایک کلب ہے, نارتھ نازیب آباد ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایک کلب ہے. نہیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو متوسط طبقے جو آپ کے نہیں ہے, مجھے نہیں نظر آتا, نہیں آتا. جہاں تک میری نالج میں ہے, گلشن میں پویلین اینڈ کلب ہوا کرتا تھا, الادین پارک ختم ہو گیا تھا, اسے مسمار کر دیا. کیوں کہ جب ایک مڈل کلاس بندہ شام میں اپنی ذہنیت کو, مینٹیلٹی کو, اپنے آپ کو سکون میں وہاں جا کے وہ اسکواش کھیل رہا ہے, وہاں وہ رننگ کر رہا ہے, وہ سوئمنگ کر رہا ہے صاف ماحول میں. بھائی اگر یہ لوگ ان معاملات میں لگ گئے تو یہ تو اپنے بیسک نیسیسٹیز ہے وہ مانگیں گے. تو بھائی انہیں اتنا محروم کر دو, اتنی احساس محرومی میں لے کر آ جاؤ کہ یہ سوال ہی نہ کر سکیں. اچھا مجھے بتائیں نا پھر والد صاحب, پھر مسئلہ کراچی کے نقشے کو تبدیل کرنے کا نہیں ہے, نظام جو حکمرانی کا ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نا. تو اگر یہ معاملہ ہے جس طرح میں ثاقب صاحب کی جو بات سمجھ پا رہا ہوں, تو اس کی بنیاد پر یہ بحث چھڑ جانا ہے کہ جی سندھ کے ٹکڑے کرو, صوبے بناؤ, پھر ایک طرف ایک کمیونٹی جو ہے وہ ان کو کچھ برا بھلا کہہ رہی ہے, پھر دوسری طرف سے اس کا رد عمل آ رہا ہے. تو اس چیز کو پھر کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ آپ دونوں کا سوال بہت بنیادی ہے کہ عوام کو منتشر رکھو, ہاں, عوام کو جو ہے اصل صورتحال سے جو ہے نا جمع نہیں ہونے دو, یعنی یکجا نہیں ہونے دو, ٹھیک ہے. اور دیکھیں کراچی جو ہمارا سندھ کا جو سب سے بڑا شہر ہے, یہ ایک ملٹی کلچرل شہر ہے. یعنی یہاں پر کراچیائٹس پر میں اگر بات کروں
تو کراچی آئٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں پیدا ہوا ہے. اب وہ کوئی بھی زبان بول رہا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ, لیکن وہ کراچی آئٹ ہے. اس کراچی آئٹس کے اپنے حقوق ہیں, اس کے اپنے جواز ہیں اس حقوق مانگنے کے, اور بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہمارے ہاں ہمارے جس کو اشرافیہ کہا جاتا ہے, اشرافیہ نے پہلے تو اس کراچی کو سندھ کے سب سے بڑے شہر کی صنعتوں کو ختم کیا. صنعتوں کو 22 خاندان کو رسوا کرنے کے حوالے سے, اور 22 خاندان کھا گئے, لوٹ گئے, پاکستان کو یہ ہو گیا, پاکستان کو وہ ہو گیا. اور یہ باقاعدہ یہ مہم سے چلی, یعنی شعیب ان کے وزیر خزانہ نے ایک رپورٹ دی کہ یہ نادہندہ ہے. اس مہم کو لے کر جو ہے نا وہ بھی چلے اپنے بھٹو صاحب, تو 22 خاندانوں کو ختم کیا گیا. یعنی پہلی یہاں کی انڈسٹری ختم کی, فائنینشیل ہب کا سب سے اہم پلر ہے, اس کو ختم کیا گیا. اس کے بعد آپ مجھے بتائیے, مجھے کوئی بھی آدمی, کوئی پاکستان کا کوئی بھی سب سے بڑا معیشت دان یہ بتا دے کہ کوئی ملک کیا ٹریڈنگ پر چلتا ہے؟ ٹریڈنگ پر ملک نہیں چلا کرتے. پاکستان کی صنعتی نظام کو باقاعدہ تباہ کیا, اس کے بنایا بھی اور تباہ بھی کیا, اور اس کے بعد بھٹو نے تباہ کیا, اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے جو رہی صحیح جو صنعتی یونٹ تھے ان کا ستیہ ناش کیا. اور اس دوران جو دیگر اپوزیشن جماعتیں اور دیگر سیاسی جماعتیں وہ بس دیکھ کر تماشا دیکھتے رہی, یعنی نہیں احتجاج کرتی رہی, ہاں ہو کرتی رہی, لیکن عملی طور سے انہوں نے کوئی قدم جو ہے نہیں اٹھایا. بڑی معذرت کے ساتھ اس وقت کے پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن پارٹیز تھیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی یا تو بکے ہوئی تھیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں, ایک تو مسئلہ یہ ہے, آپ لوگ کسی پہ بھی الزام لگا دیتے ہیں جی اپوزیشن چھوڑ رہے ہیں وہ بکی ہوئی ہے. آج کی تاریخ میں کچھ نہیں ہو رہا. دیکھیے ہر چیز کی ایک دلیل ہوتی ہے نا. بکی ہوئی کیسے تھی؟ 72 میں جب ریوائیو ہوا کوٹا سسٹم کا, تو اس وقت جماعت اسلامی جو ہے نا کراچی کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت تھی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کیوں اوکے کیا اس نے سندھ اسمبلی میں؟ بتائیں. سر مجبوریاں ہوئی ہوں گی, کوئی نہ کوئی مسئلہ دیکھ لیجیے, پھر آگے معاملات ہوں گے, تو ابھی اسی بات پر. اب بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ کوٹا سسٹم غلط لگایا ہوا کراچی ایشوز کے اوپر, تو آج جماعت اسلامی سب سے زیادہ تواناواز سمجھی جا رہی ہے. دیکھیں میری بات سنیے, کسی کو دھوکہ دینا بہت آسان ہوتا ہے. سر یہ تو مسئلہ ہے نا, آپ فوراً کہتے ہیں کہ یہ جماعت اسلامی فلانا دھوکہ دے رہی ہے, ایم کیو ایم دھوکہ دے رہی ہے. میں جماعت اسلامی کی تاریخ آپ کو ریکارڈ پر لے کے آ رہا ہوں نا. آپ ریکارڈ کو مانیں گے یا جماعت اسلامی کی بات کو مانیں گے؟ میں جو تاریخ اور جو لکھی جائے گی جو ریکارڈ کو مانیں گے نا. آپ مجھے بتائیے کہ ریکارڈ میں کیا 72 میں جب یہاں بل ہوا سندھ اسمبلی میں کوٹا سسٹم پر, جماعت اسلامی نے کیا کچھ کیا؟ پوچھیں ذرا جماعت اسلامی والے سے. ابھی ہمارے پاس اس کے بعد ڈیموکریٹک سسٹم کو سبوٹاژ کیا گیا کہ بی ٹیم تھی جماعت اسلامی. سر الزام لگتے رہتے ہیں, ثابت کچھ بھی نہیں ہو سکا. الزام نہیں. محمود اعظم فاروقی ایم این اے کراچی سے وزیر نشریات. ابھی آپ کو پتہ کیا الزام لگے گا؟ آپ پہ یہ الزام لگے گا چونکہ جماعت اسلامی آج توانا آواز بنی ہوئی ہے نا پیپلز پارٹی اور موجودہ حکومت کے خلاف, تو یہ سارے کامریڈز آ کے جو ہے نا وہ اس طرح آ کر حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. جھوٹ کو جو ہے نا اگر آپ بلند آواز سے یہ توانا آواز سمجھتے ہیں تو جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. آپ کہہ رہے کوٹا سسٹم کے اندر جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اور کیا کر رہی تھی؟ پھر اسی کے اوپر تو بحث کی جا رہی ہے. ساقب صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ بھی پولیٹیکل معاملات کو دیکھ رہے ہیں, سمجھتے ہیں وکالت ایک بڑا اہم شعبہ ہے, ان تمام چیزوں پہ کیا آپ وارث صاحب کی بات پر کہتے ہیں کہ جی درست بات کر رہے ہیں؟ علی بھائی ابھی یہی بات ہے کہ پھر ان قبرستان میں جا کے پرانے گڑھے کو اتار رہے ہیں. اصل میں وارث صاحب کا مسئلہ یہ ہے, سارے پرانے گڑھے آج اتار رہے ہیں. یا تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر یا تو ایک عدالت لگائیں, اور پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک جن لوگوں نے پاکستان کو توڑنے سے لے کے اور جو پاکستان کو توڑنے پہ لگے ہوئے ان سب کو قبروں سے نکال کے ان کو لٹکایا جائے. یہ باتیں فائدہ نہیں ہے, یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں, پریکٹیکل نہیں ہے, پرانی ہو گئی ہیں. سوال جو ابھی بنتا ہے وہ بات یہ ہے کہ ابھی کے میں کراچی میں رہ رہا ہوں, میرا مسئلہ کیا ہے, آپ اسے حل کر دو. یہاں پہ میرا جو سوال ہے نا, میں یہاں پر دیکھیں سوال
میں کس سے کروں گا؟ جو صاحب اقتدار ہے. کون ہے صاحب اقتدار؟ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, وہ سڑکیں بنائے رہے ہیں, وہ پانی کا نظام دیتر کر رہے ہیں, ابھی آپ کو 100 کنال دی. میں آپ کے وہ کراچی والوں کو نظر نہیں آتا بیسکلی, یہ بھی ایک مدعا ہے. میں یا تو آپ نے وہ کہہ دیا کہ کراچی والے اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں, نہ انہیں نظر آتا ہے, یا تو آپ یہ بات کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, وہ کہتے ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں, چلے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا جو فریبی اور جھوٹے لوگ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی سیاست میں آئے ہوں. میں آپ کے توسط سے یہاں پر ایک بات بتانا چاہتا ہوں. 2008 میں ان کی حکومت آئی, کتنے سال ہو گئے آج؟ کافی ٹائم ہو گیا, 18 سال سے ان کی حکومت یہاں پر موجود ہے. کراچی کے اندر انہوں نے جو حالات کیے ہیں, جو واٹس ایور, اور ابھی کی اگر میں بات کروں, چھوڑ دیں میں ہسٹری میں نہیں جا رہا, میں کہتا ہوں ابھی اسی مہینے گل پلازے کا سانحہ ہوا, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم اٹھ کے کہتی ہے کون ذمہ دار ہے؟ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے, جماعت اسلامی کہتی ہے یہ ذمہ دار ہے, ایک دوسرے کی پیپلز پارٹی یہ بھی کہتی ہے 35 سال سے شہر جماعت اور ایم کیو ایم چلا رہی تھی, ابھی تو بلدیات کی ہے. میں یہاں پر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں عوام کو. سر جی, یہاں پہ گل پلازا جب بھی بنا, گل پلازا کی جو کنسٹرکشن ہوئی اس کے بعد 2005 میں ابھی آپ کے ساتھ ڈان کی رپورٹ شیئر کر دیتا ہوں. 2005 میں اینٹی کرپشن کا ایک مقدمہ درج ہوتا ہے. اس وقت یہ ایس بی سی نہیں تھی, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھا, اس کا چیف کنٹرولر ریٹائرڈ بریگیڈیئر اے ایس ناصر, اور اس کے جو محکمے کے ملازمین ہیں اور گل پلازا کا جو اونر اور بلڈر ہے ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے 2005 میں اینٹی کرپشن سرکل, اینٹی کرپشن میں سرکار کی مدیت میں یہ پرچہ کٹ جاتا ہے. 2008 میں علی بھائی اس میں فرد جرم عائد ہو جاتی ہے تمام ملزمان کے خلاف, میں یہاں پر بات کروں گا, اور اسی دوران یہ ملزمان 2 دفعہ اپنی بریت کے لیے عدالت سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کیس نہیں بنتا, اب ہمیں بری کر دو, اور عدالت کہتی ہے نہیں, یہ کیس میں شواہد موجود ہے, یہ کیس چلے گا. اب میں بتاتا ہوں, یہ اتنے یہ جو شریف گل پلازا کی بات کر رہے ہیں, جی, یہ مراد علی شاہ صاحب, مرتضی واف صاحب تو شاید اس وقت مجھے لگ رہا ہے اسکول جاتے ہوں گے, معذرت کے ساتھ جو یہ ہے, ٹھیک ہے, اس وقت قائم علی شاہ صاحب ان کے بڑے ہوتے تھے, چیف منسٹر, جو کہ کمپیٹنٹ اتھارٹی تھی. سی آر پی سی جو ہمارا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے, اس کا سیکشن 494 کیا کہتا ہے؟ یہ اختیار دیتا ہے پروسیکیوٹر کو اور حکومت کو کہ وہ کسی بھی فوجداری مقدمے کو کورٹ سے وڈرا کر سکتے ہیں, لیکن ود دی پرمیشن آف کورٹ. سمجھیے گا, اپریل 2010 میں قائم علی شاہ صاحب جو کمپیٹنٹ اتھارٹی تھے, ان کی اپروول سے, پرمیشن سے پروسیکیوٹر صاحب عدالت میں جمع کرواتے ہیں کہ حکومت یہ کیس واپس لینا چاہ رہی ہے. علی رضا بھائی, یہ جو سانحہ ہوا ہے نا, یہ 2010 میں اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ جو جگہ پارکنگ کے لیے ریزرو ہے وہاں پر دکانیں بنا دی. اگر میرا کہنا یہ ہے کہ 2010 کے اندر یہ تعین ہو جاتا کہ کس کی غلطی ہے, تو بلڈر بھی لٹکتا. اب وہ بلڈر میں کہوں وہ کسی بھی قومیت کا تھا, وہ مہاجر تھا, سندھی تھا, پنجابی تھا, پٹھان تھا, جو بھی تھا, ہمیں سے غرض نہیں پڑتا. میں کہہ رہا ہوں پھر مسئلہ وہی ہے نا کہ یہ ایشوز بیس مسائل ہیں, تو یہ ڈیبیٹ اردو اسپیکنگ اور سندھی کمیونٹیز کے درمیان کیوں بن رہی ہے؟ مدعا یہ ہے. علی بھائی سمجھیے گا, دیکھیں میں پراؤڈلی یہ بات کرتا ہوں, بینگ اردو اسپیکنگ, بینگ اے ریزیڈنٹ آف کراچی, بینگ اے کراچیئن اینڈ بینگ اے مہاجر, میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں کراچی میں رہتا ہوں, لیکن یہ جنگ کبھی سندھی, مہاجر, پٹھان کی رہی نہیں ہے. میں میری پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے آج کی تاریخ میں, ثاقب پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. دیکھیں جب میری بات سمجھیے گا, نہ میری سندھی سے لڑائی ہے, نہ میری پنجابی سے لڑائی ہے. ایک عرصے سے رہ رہے ہیں ہم لوگ. دیکھیں عرصے سے رہ نہیں رہے, جب ہجرت کر کے آئے تو جب مہاجرین آئے تو انہوں نے بھی انصار کا رول ادا کیا. سندھی اسپیکنگ میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, یہ مہمان نواز لوگ ہوتے ہیں, ویلکمنگ لوگ ہوتے ہیں, خاندانی لوگ ہوتے ہیں, لیکن غلیظ اور جاہل لوگ وہ چاہے سندھی قوم میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہماری قوم میں, مہاجر قوم میں بھی ہیں. ناظرین بات کیا کر رہے ہیں؟ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جناب لوگوں کو بنیادی مسائل چاہیے, ان کو پانی دے دیں, ان کو سڑکیں بنا کر دے دیں, ان کو جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بہتر کر کے دے دیں. آج 3 کراچی ہائٹس اس پوڈ کاسٹ کے اندر آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب مسئلہ 2 کمیونٹیز کا نہیں ہے, آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے,
مسئلہ ایک پولیٹیکل طریقے سے اس لڑائی کو بنایا جا رہا ہے. یہ موقف میرے دونوں مہمانوں سے آ رہا ہے جو کہ پولیٹیکل مجھے نہیں نظر آتے. سر میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا آپ سے جاننا کہ آپ تو بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں سندھ کا بیٹا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے تو ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی جو آپ کی بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, اور پھر ایک سندھی ڈیجیٹل چینل نے آپ کو جب مہاجر دانشور کہا تو آپ نے اس پر اعتراض اٹھایا اور آپ نے کہا جی میں سندھی ہوں. آپ جیسے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ اس شہر میں کتنی ہے, تھوڑا سا اس پہ بتا دیجیے گا. اور کیا انہوں نے جو آپ کو پھر مہاجر لکھا جس پر آپ نے اعتراض اٹھایا, اس معاملے کو بھی آپ کس طرح دیکھتے ہیں, ذرا اس کے اوپر بھی بات کر دیں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے جتنے بھی دوست ہیں نا ان کی تعداد جو ہے نا سندھ میں بہت زیادہ ہے. اور آپ زیادہ ہے, زیادہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ میں اختلاف کر رہا ہوں بہرحال اس سے, آپ ٹھیک ہے, میں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں. وہ زیادہ ہے, اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ امن پسند لوگ دنیا میں ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. انتشار کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. اس کی میں مثال یوں دوں گا کہ 10,000 کا مجمع ہے, جلسہ ہو رہا ہے, صرف 2 آدمی چاہیے جو کہ اس جلسے میں پتھر پھینک. بہت عمدہ بات لگی وارث صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 کا بھی مجمع ہو تو 2 انتشار پسند جو ہے وہ لوگ ہوں, اور صرف وہ پتھر پھینکنا ہے اور پورا مجمع. تو یہ آپ جو 2 انتشار کہہ رہے ہیں, آپ نے ان 2 انتشاریوں کو کس سیاسی جماعت سے منسوب کیا ہے؟ اب آپ سنیے, یہ جو آپ نے بات کی ہے اور آپ نے ابھی ایک حوالہ دیا ہے کہ اس چینل نے مجھے اردو اسپیکنگ مہاجر دانشور کا, ہم تو یہ کہتے ہیں مہاجر اور سندھی دانشور تو دانشور ہوتا ہے. جو ہے نا کسی نسل اور کسی قوم کا نہیں ہوتا ہے. دانشور ہوتا ہے, صافی ہوتا ہے, وکیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا اینکر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب وہ فلانا اینکر ہو فلانا اینکر. اس کے ذات سے نتھی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ متعصب اور تعصب کا اظہار کر رہے ہیں, اور لوگوں میں محبتوں جو کہ لوگوں کی محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان میں نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کا جو بھی سندھ میں پیدا ہو رہا ہے, جو کہ اس دھرتی میں پیدا ہو رہا ہے, وہ ہجرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے آتے ہیں تو ہجرت تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ روزے نماز کے آپ نے دیکھا ہوگا بڑے پائچے چڑھا کے نمازیں پڑھنے جاتے ہیں, اور کل جمعے کو نماز پڑھنے جائیں گے سب, ٹھیک ہے. مجھے کوئی ایک سوال کا جواب دے دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پیدا ہوئے تو اپنے آپ کو مدنی کیوں کہلوایا؟ اس سوال کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ میں اس پہ ایک جواب دوں سر. میں صرف اس پہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بات صحیح ہے, میں اس کو سیکنڈ کر رہا ہوں. ثاقب بھی کہیں نہ کہیں یہ والی بات کو اون کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں کیا نہیں ثاقب اس کو نیگیٹ کر ہی نہیں سکتا. سر میں ایک اور بات بتا رہا ہوں, میں اس پہ ایک رد دلیل دے رہا ہوں. ایک طبقے کا یہ بھی ماننا ہے جو کراچی کے اندر رہتا ہے, اس کی تیسری نسل پشتون ہے, وہ پشتون اسپیکنگ ہے, اس کو وہ تیسری نسل سے یہاں پر موجود ہے, کراچی گئی ہے, ٹھیک ہے. بلوچ ہیں وہ بھی کراچی کے ہیں مثال کے طور پہ, دیگر کمیونٹی ہے. ان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا کہ تم سندھی بنو. سمجھیے گا بات کو, ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی, وہ پنجابی ہیں وہ پنجابی رہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ان سے کوئی سوال نہیں کر رہا. جو پشتونز ہیں ان کو کوئی نہیں کہتا. سمجھیے گا, ایک فیکٹ یہ ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے یار وائی اس اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ تم سندھی بن جاؤ. یہ ایک موقف ہے ایک جگہ کا, تو اس پر میں کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل غلط موقف ہے. موقف غلط ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل غلط موقف ہے. آپ مجھے بتائیے گا ایک سیکنڈ پہلے. یہ پروپیگنڈا ہے, میری بات سنیے. مسئلہ جو آپ نے کہا نا کراچی آئٹس, 3 نسلوں سے جو یہاں کا پشتون رہ رہا ہے یا پنجابی رہ رہا ہے اور 3 نسل اس کی ہو گئی ہیں تو وہ کراچی آئٹس ہو گیا. اس کو تو آپ نے کراچی آئٹس تسلیم کر لیا, ٹھیک ہے نا. یہ اردو سندھی کا مسئلہ ہی نہیں ہے بھیا. صحیح ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اربن شہر جو ہوتے ہیں نا, جو اربن سٹیز جو ہوتے ہیں, اربن سٹیز میں ہمیشہ روزگار کے لیے, صنعتی ماحول کے مزدور کے لیے یا دیگر یعنی تجارت کے لیے ہمیشہ ٹریفک جو ہے وہ اربن کی طرف آتا ہے. صحیح ہے. یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. اگر وہاں سے انٹیریئر سے میں آیا, جیسے انٹیریئر سے میں آیا تو میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا نا, میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا نا, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب میرا یہ ہوا کہ
اس میں کہیں بھی نہ اردو اسپیکنگ ہے نہ سندھی اسپیکنگ تھا. میں اپنے مقاصد کے تحت آیا, ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم نے درمیان میں کیا کیا کہ ہم اردو اور سندھی جو کہ ایک یکجا تھے, جیسے کہ دوست نے ابھی مثال دی ماضی کی بتائیے. ماضی کی بتائی, انہوں کی قربانیاں وہ انصار کی حیثیت انہوں نے دی, بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا. تو بات یہ ہے کہ ہجرت کرنا بری بات نہیں ہے بھیا. ہجرت کے بعد جو تقاضے ہوتے ہیں, جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کا رہن راہ رسم سب کچھ اپنانا, وہ ہوتا ہے بنیادی بات. آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ بہت اہم بات ابھی آپ نے کہی ہے, اب آپ سن لیجئے. کراچی آئٹس پشتون ہے, اور اگر پنجابی ہے یا دیگر کمیونٹیز ہیں, دیگر کمیونٹیز ہیں, جب تک وہ کراچی کے کلچر کو نہیں اپناتا, آپ اس کو کراچی آئٹس تسلیم نہیں کرتے. بہت عمدہ بات کر دی سر, یہ تو میں مان رہا ہوں. یہ آپ لاجیکل بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا, میرے جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو بالکل ایسا ہوتا ہے. نہیں مانتے آپ بالکل یہ والی بات کر رہے ہیں, اور یہ رد عمل آتا ہے. آپ اس نقطے پہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کراچی والا ہو کر کوئی دوسرا آپ کے کلچر کو اس طرح نہیں اڈاپٹ کرتا یا اس طرح نہیں ظاہر ہوتا, تو آپ اس کو کراچی والا تسلیم نہیں کرتے, تو کسی اور سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں ثاقب صاحب؟ علی بھائی مجھے آپ نے 2 منٹ دینے ہیں. بالکل دوں گا. آپ نے مجھے 2 منٹ, بہت عمدہ دلیل دے دی ہے سر نے. دیکھیں میں دلیل پہ نہیں بلکہ وارث بھائی نے جو تمام باتیں کہی ہیں نا, وہ میں بہت سی چیزوں سے میں جو ہے اختلاف رکھ سکتے ہیں, اختلاف بھی کر رہا ہوں, اور کسی چیزوں کو ایکسیپٹ. دیکھیں ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں وہاں پر لوگ اپنی روزی روٹی کے لیے وہاں پر آتے ہیں, کام کرنے کے لیے وہاں پر مائگریشن ہوتی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دنیا بھر میں میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, سڈنی, میلبرن, لنڈن, نیو یارک, یہ سارے لوگ جو وہاں جاتے ہیں. دیکھیں میں ایک چیز جو ہے نا یہاں پر میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں کہ جو 1947 کے اندر جو ہجرت ہوئی وہ مہاجرین یہاں پہ روزگار یا روٹی کے لیے نہیں آئے تھے, وہ یہاں پر ایک ملک بنا کر لے کر آئے تھے. یہ میں کلیئرٹی یہاں پر دینا چاہتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہ حقیقت خرافات میں ہو گئی, یہ امت روایات میں ہو گئی. یہ بات دیکھیں سمجھنی چاہیے کہ ہمیں ان معاملات میں جانا کیوں ہے. آپ میری بات سمجھیے گا. میرے آباء و اجداد ہجرت کر کے پاکستان آئے, پاکستان کے کسی بھی شہر میں گئے, کراچی میں آئے, یہاں کے لوگوں نے ہمیں ویلکم کیا. وہ بڑے دل کے لوگ تھے اور آج بھی ہمیں ان سے محبت ہے, کوئی نفرت نہیں ہے. لیکن مسئلہ کہاں کریٹ ہوتا ہے سمجھیے گا. ہر بندے کی اپنی ایک مینٹیلٹی اور ایک اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے, ہر بندے کی. آپ کسی پہ وہ آئیڈینٹی میں نہیں کہہ سکتا کہ علی بھائی آپ نے کوٹ پہننا ہی پہننا ہے, آپ نے داڑھی رکھنی ہی یا رکھنی ہے, آپ نے بال ایسے کٹوانے ہیں. تو ہم بہت اچھے دوست بھی ہوں گے تو ہم میں اختلافات پیدا ہونے لگ جائیں گے. محبت اور یونٹی وہاں کریٹ ہوتی ہے جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ علی بھائی جیسے ہیں میں انہیں ایسا ہی ایکسیپٹ کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں. وارث بھائی کی جو پرسنالٹی ہے وہ جیسی ہے میں انہیں ایسے ہی ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور ایسے ہی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیں اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے, کہ یہاں پر اس چیز کو دیکھیں ختم کر دینا چاہیے کہ اگر آپ سندھ میں آ گئے ہیں تو آپ سندھی ہو جائیں, یا کراچی میں آ گئے ہیں تو آپ نے کراچی ہائٹ جیسا رہنا ہے. آپ کراچی میں آئے, اب اپنے کلچر کو ریپرزینٹ کریں. ڈائیورسٹی کیا ہے, ہر بندے کا اپنا کلچر ہے, اور جب تک اگر آپ ڈائیورسٹی ختم کر دیں گے تو پاکستان کہاں سے رہا. ہمارے ہاں دیکھیں کچھ کلچر جو ہے وہ سندھیوں کا ہے, پنجابیوں کا ہے, پٹھان کا ہے, مہاجرین کا ہے. وہ جب یہ گلدستہ ہے نا, ایک الگ الگ پھول کا گلدستہ ہے جو پاکستان بنا رہا ہے. اس پہ ایک رد دلیل آتی ہے ثاقب صاحب. وہ یہ کہا جاتا ہے اور یہ بڑے عام انداز میں بیان ہوتی ہے کہ جناب وہ مہاجرین جو پاکستان بننے کے متحدہ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد پاکستان آئے, جو پنجاب چلے گئے وہ پنجابی ہو گئے. وہاں یہ کلچر ہمیں نظر نہیں آتا کہ ایک سلسلہ جس طرح ہم ادھر کراچی میں دیکھتے ہیں. سمجھیے گا بات کو, میں بھی یہ جو دیگر صوبوں کے اندر گئے تو وہ وہیں جمع کا رہے گا, یہ بھی ایک موقف آتا ہے. میں جواب دے دیتا ہوں. میں اس کا دیکھیں ہماری دیکھیں میں یہاں پر معذرت کے ساتھ جو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, کوئی ایسا بندہ جو پریجڈس رکھتا ہو, اپنی
اسٹیبلش آئیڈیالوجی اور پرنسپلز بنا کے یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے, معذرت کے ساتھ میں کہوں گا بند کر دے, آگے نہ دیکھے. ٹھیک ہے, بی لاجیکل, تھوڑا سا لاجیکل ہو کہ جو آپ نے کہا جو مہاجرین ہجرت کر کے پنجاب گئے, اب یہاں پر دو چیزیں سمجھیے گا جو میں نے پہلے بات کی. انہوں نے اس چیز کو دل سے ایکسپٹ, ان کی آئیڈینٹی کسی پہ تھوپا نہیں کیا, انہوں نے ایکسپٹ کر لیا, وہ بن گئے, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں ہر ایریا کے ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں, آپ سمجھیے گا. جو پنجاب آپ کو پتا ہے جب پاکستان کا بٹوارا ہوا تو کیا سندھ کا بٹوارا ہوا؟ میرا سوال آپ سے یہ, کیا سندھ 2 ٹکڑے ہوا یا نہیں ہوا؟ علی بھائی بتائیں, نہیں ہوا. لیکن جب پاکستان کا بٹوارا ہوا تو پنجاب کا بھی بٹوارا ہوا, بالکل ہوا. پنجاب بٹا, آدھا پنجاب گیا انڈیا میں, آدھا پنجاب گیا. تو وہاں پر جو لوگ رہ رہے تھے ان کے کھانے ایک جیسے تھے, ان کی زبان اور بولی ایک جیسی تھی, تو وہ وہاں پر ایزیلی انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اگین یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ دیکھیں دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اگر میں یہاں سے یو ایس جاتا ہوں, میں یو کے, مجھے نیشنلٹی مل جاتی ہے, میں اگر مجھے وہاں پر پاسپورٹ مل جاتا ہے, ہر بندہ ایسے لوگ ہیں جو آج سے 50 سال پہلے گئے, آج بھی پراؤڈلی کہتے ہیں بھائی ہم پاکستان سے آئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنی کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں. آپ اسے تھوپ تو نہیں سکتے کہ یار آپ, یہ مسئلہ یہیں پہ کریٹ ہوتا ہے. دیکھیں علی بھائی, جب تک آپ نے تھوڑا سا, وارث بھائی ماشاءاللہ سے جو آپ نے ان کا بیک گراؤنڈ, میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ تو کھلے ذہنیت کے لوگ ہیں, کھلے خیالوں کے لوگ ہیں. آپ نے فریڈم آف تھاٹ, فریڈم آف اسپیچ ہے, جو بندہ جو آئیڈینٹی رکھنا چاہتا ہے لیٹ اٹ بی. Who the hell are you کہ آپ کسی کو کہیں کہ یار آپ یہ آئیڈینٹی لے, مجھے کون بتائے گا میں کیا کپڑے پہنوں, یار مجھے جو پسند ہوگا میں پہنوں گا. میں تو اس چیز سے کہنا چاہتا ہوں, نہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ آپ شلوار قمیض, او بابا اس کو شلوار قمیض, اس کو دھوتی پہننی ہے دھوتی پہنے, اس کو سندھی ٹوپی پہننی ہے وہ پہنے, مجھے پہنی ہوں ہم پہنتے ہیں. ہمیں اگر دیکھیں بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کسی کو, جہاں انسانی فطرت بتا رہا ہوں, جہاں آپ نے کسی انسان کو دبایا, آپ نے کسی قوم کو دبایا, آپ نے کسی پہ مسلط ہوئے, تو وہ چیز اور زیادہ. اب میری ایک اور بات سنیں نا, اب اس کو ہم ایک سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہمیں بڑے تیزی سے پیغام آ جاتے ہیں. وارث صاحب آپ کی بھی توجہ چاہوں گا. ابھی معاملہ یہ چل رہا ہے کہ ایک پوڈ کاسٹر ہیں سوشل میڈیا پر, انفلوئنسر ہیں غیاث صاحب, ٹھیک ہے نا, ان کو اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی جانب سے تھوڑا بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ وہ سندھ کی بات کہہ رہے تھے. ٹھیک اسی طرح معروف جو ہے وہ ٹی وی پروگرام اینکر ہے تابش ہاشمی, ان کو ان کے ایک بیان کے اوپر ان کمیونٹی کی جانب سے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو پھر سوشل میڈیا پہ یہ بحث ہم کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پھر تو ہم سیدھی سیدھی بات کریں. پانی کا مسئلے کا سوال کیا, پانی کا جواب دو. میں اس کا جواب دوں گا. جی میں اس کا جواب دوں گا. میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں یہ بات کو. انہوں نے جو بات کہی نا کہ کسی کے, دیکھیے میری بات سنیے, سندھ کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اردو نہ بولیں, ٹھیک ہے. سندھ کبھی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ شلوار قمیض ہی پہنیں, ٹھیک ہے. سندھ کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سندھی ٹوپی لیں, ٹھیک ہے. سندھ کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ پنجابی بولیں, ٹھیک نہ بولیں, ہاں, یہ پٹھان نہ بولیں, پشتو اسپیکنگ نہ, ایسا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ ہمارے نوجوان ہیں دوست, جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ کراچی کو آن کرو, کیوں کہتے ہیں آپ کراچی کو آن کرو تاکہ ادھر کے مسئلے آن کرو, تاکہ ان کے ایگزیکٹلی حل نکل سکے. کراچی کو آن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, بلکہ آدمی ہے نا ویسے آپ اس سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کراچی کے مفادات کو عزیز رکھیں گے تو ہم آپ کو عزیز رکھیں گے. سندھ کے مفادات, اگر کوئی بھی زبان آپ بول رہے ہیں بولتے رہیں آپ, لیکن اگر سندھ کے مفادات کے ساتھ آپ نہیں جڑیں گے تو پھر شکوے شکایت ہوں گے. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم جو شکوے شکایت کو بڑھا رہے ہیں اور اصل مسائل کو چھوڑ رہے ہیں. ہاں, پیچھے کون ہے؟ پیچھے ان کے مفادات ہیں. سر نام لینا کرنا چاہوں گا, جو وارث بھائی نے بہت اچھی بات بولی ہے. پیچھے کون ہے بھائی؟ میں بھی مان رہا ہوں یہ علی بھائی میں اس کو انڈورس کرنا چاہتا ہوں. وارث بھائی میں جو ماشاءاللہ سے جو ان کی ہسٹری پہ گرپ ہے, میں کہتا ہوں میں نہ صرف کراچی کے مسائل کو, آپ جس بندے کا نام لے رہے ہیں, جو بھی بندہ ہے, میں تو اس کو کون جانتا تھا کیا, چھوڑ دے, ریلیونٹ بندہ ہے میرے لیے, میں جانتا بھی نہیں ہوں اسے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے جتنے مسائل کراچی کے ہیں
اس سے زیادہ میرے لیے کنسرننگ مسائل سندھ کے ہیں. بالکل. میری بات سمجھیے گا کیوں. آپ پہ ایک الزام لگے گا کراچی سندھ نہیں ہے کیا؟ نہیں 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 دیکھیں نہیں یہ وہ یہ ایسے بات میں بتا رہا ہوں. یہ ابھی میں بتا رہا ہوں, ابھی لوگ بولیں گے یار کراچی اور سندھ یہ کیا بات کرتے ہیں. اگر کوئی بولتا ہے تو بولے, مجھے ایسے جاہلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 1, اگر میں ڈیفنس میں رہ رہا ہوں یا میں کلفٹن میں رہ رہا ہوں یا میں لیاقت آباد میں رہ رہا ہوں, میں بولوں گا صدر کے اندر یہ مسئلہ ہے تو میں کہوں گا کہ کراچی کے اندر مسئلہ نہیں ہے. میں لوکیٹ کروں گا نا کہ بھائی کراچی کا پارٹ ہے. مطلب ایک نارمل بات ہے بھائی, وہ الگ کی بات نہیں کر رہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں صدر کے اندر گڑے زیادہ ہیں تو میں کیا بول رہا ہوں کہ صدر الگ ہو گیا کراچی سے؟ ایسا نہیں ہے نا. تو اگر ایسے کوئی لوگ بیٹھے ہوئے تو جب آپ بولے صدر اور کراچی تو کہیں گے میں صرف صدر بولوں گا, میں صدر کے ساتھ کراچی. جو سمجھدار بندہ ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ صدر کراچی کا پارٹ ہے تو سندھ کراچی کا پارٹ ہے. مطلب کوئی ذہن میں تعصب رکھ کے نہیں بول رہے آپ. نہیں, اگر نہ مجھے تعصب رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے ایسے لوگوں کو کلیئرٹی دینے کی ضرورت ہے, نمبر 1. اس کے بعد دیکھیں آگے چلیں علی بھائی کہ سندھ کے مسائل زیادہ ہیں. آپ یہاں سے نکلتے ہیں کراچی سے, جب آپ ایگزٹ کرتے ہیں آپ حیدرآباد جاتے ہیں, سکر جاتے ہیں, لڑکانہ جاتے ہیں, مجھے بتائیں کیا جو وہاں پر لوگ رہ رہے ہیں وہ کیوں انہیں اتنا سفر کر کے یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا پڑ رہا ہے؟ نمبر 1. اس کے بعد انہیں یہاں پر ہاسپٹل میں اپنا علاج کروانے کے لیے آنا پڑ رہا ہے. علی بھائی یہ ابھی کوئی مال بن گئے ہوں گے, مجھے لگتا ہے حیدرآباد سے نکلنے کے بعد پنجاب میں جا کے آپ کو شاپنگ مال ملتا تھا. انہوں نے اپنے, میں کہتا ہوں کراچی سے زیادہ جو مظلوم عوام ہے وہ سندھ کی عوام ہے. یہ ادھر کے جو وڈیرے لوگ ہیں, میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ سندھ کی عوام نکلے, ہم کراچی کے لوگ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے کہ یہ وڈیرے جاگیردار علی بھائی نہیں, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وڈیروں کا ہے, آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. نہیں علی بھائی ہم نہیں لڑ رہے. علی بھائی دیکھیں عوام کو دیکھیں, بات جب تک اویئرنیس نہیں کریٹ کریں گے نا, سندھ کا جو مسئلہ ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ساری چیزیں انہوں نے. علی بھائی میں ابھی آپ کو کہوں گا آپ ذرا گوگل کریں, یو ایس کے اندر کتنی اسٹیٹس ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے فارس بھائی, 50 اسٹیٹس ہیں. شہر کتنے؟ کافی ہیں. کتنے فارس بھائی, کتنے شہر ہوں گے؟ تقریباً 300-400 شہر ہیں. آپ سرچ کریں 19,000. کتنے شہر ہیں؟ 19,000. آپ یہ سرچ کریں پورے پاکستان کے اندر کتنے ایئرپورٹس ہیں؟ میں بہت مشکل 10 ہوں گے. میں کمرشل ایئرپورٹس کی بات کر رہا ہوں. کمرشل کے 4 جناب علامہ یہ اسلام آباد والا بھی بنا ہے, وہ پہلے پنڈی والا استعمال ہوتا تھا. آپ یہ سرچ کریں یو ایس کے اندر ایئرپورٹ کتنے ہیں. 19,000 ایئرپورٹ فنکشنل ہے, جس میں سے 7,000 کمرشل ایئرپورٹس ہیں. جناب وہ ایئرپورٹ کو بھی بیسک نیسیسٹی, میں کہتا ہوں لاڑکانہ میں جو میرا بھائی رہ رہا ہے اسے اگر پاکستان سے باہر جانا ہے یا سفر کرنا ہے, لاڑکانے والے بندے کو اگر میں کہتا ہوں اسلام آباد جانا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اسے کراچی آنا پڑے گا پہلے 4 گھنٹے کا سفر کر کے کہ میں یہاں سے ٹکٹ لوں گا اور میں جاؤں گا کہاں پہ؟ اسلام آباد جاؤں گا. یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ. زیادتی اس لیے بھی آپ ان بحثوں سے نکل ہی نہیں پا رہے نا. نہیں علی بھائی ہمارے نظر میں دیکھیں, ہمارے یہی وڈیرے, یہی جاگیردار, یہ پیپلز پارٹی نے جو اپنا امپائر بنایا ہوا ہے, یہ انہی کے ٹاؤٹ ہیں. یہ انہی کی معذرت کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہوا ہے, یہ آپ ہم پہ الزام نہ لگائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. وڈیرا تو مزے سے ہنس رہا ہے ان لوگوں کی لڑائی میں, جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس طبقہ زمانوں کے نام پہ لڑا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ کیپٹلسٹ سوسائٹی. تو میرے خیال سے وارث صاحب اگر میں غلط نہ ہوں تو ہنس رہا ہوگا. ہمارے کراچی میں بھی لڑتے رہو یار, میرے مفادات تو بالکل سیم. ہمارے کراچی میں بھی جو ہے شہری وڈیرا 1984 میں پیدا کیا گیا. شہری وڈیرا پیدا کیا گیا, اور شہری وڈیرا ہی جو ہے نا یہ نفرتوں کو جو ہے نا. سر نفرتوں کی تو سب بات کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے جو ہم دوسری بات کر رہے ہیں, ایک دوسری رہے, وہ اکثریت کیسے کریں اس کے اوپر بھی تو بات کریں. انہوں نے جو بات کی ہے میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ہمارے دوست کی بات جو ہے, نوجوان بات یہ ہے کہ وڈیرا چاہے شہر کا ہو چاہے دیہی ہو. اچھا اب یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا تو سندھ اور یعنی کراچی اور انہوں نے سندھ, یہ برا لگتا ہے سر. نہیں سنتے رہے وہ نہیں تو ان کو ہمیں دوستوں کو گائیڈ بھی کرنا چاہیے نا. اصل میں دیہی سندھ ہوتا ہے اور شہری سندھ ہوتا ہے. شہری سندھ میں کراچی ہے اور دیہی سندھ میں
कराची से अर्बन और रूरल एरिया अर्बन और दुनिया भर में रूरल- आप कहते हैं यूं अर्बन करते रूरल, आप तो हम अर्बन रूरल कह सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है. अब ये जो इशू बनाया जाता है ना, वो बनाया जा रहा है, बन रहा है, बन हाँ चुका है. बनाया जाता है, ये वो लोग हैं जो के मफादात के और इन्हीं शहरी वडेरे हों चाहे वो इंटीरियर के वडेरे हों, उन सब के ये लगेतरे हैं, इन सब के पीछे चलने वाले हैं. उन वो समझते हैं कि इनकी मफाद इनसे अगर वाबस्ता रहे तो हमारे मकासद या हमारे मफादात तोड़ेंगे कैसे इस सिस्टम को इस जगह पर. अच्छा. ये जो कम्युनिटी, देखो ये दो काम जो- करने हैं इस वक्त. देखिए, इस डिबेट का ये जो- तो जो- हम जो- कंक्लूजन की जो- तरफ जा रहे हैं. जो बुनियादी दो बातें काम हैं. है, एक तो ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी और जो सिंधी कम्युनिटी नहीं, की तकरार है, आप छोड़ ये- दें. और फिर जो ये जो वडेरा शाही और सिस्टम है, नहीं, इनको पकड़े कैसे. अब आप भूल जाइए सिंधी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग. सही है. जब तक आप डोर स्टेप पर जब तक चीजों को नहीं पहुंचाएंगे, मिसाल के तौर पर जैसे कि अभी इन्होंने मिसाल दी एयरपोर्ट्स की. आप मुझे एक बात बताएं कि अगर लाड़काना में लाड़काने के अतराफ सिर्फ सनतें लग जाएं तो लाड़काने के लड़के को पागल कुत्ते ने काटा जो कराची आएगा वो, हकीकत बिल्कुल दुरुस्त वारिस. या दादू में सनतें लग जाएं, उसके घर के डोर स्टेप पर उसको रोजगार मिले, उसको अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल. यही मैं कह रहा हूं, हर चीज उसके डोर स्टेप. इसी को कहते हैं सनती इनकलाब. आपका पाकिस्तान में सनती कौन इनकलाब लाएगा को ये सारी चीजें कौन करेगा. ये हम करेंगे, ये सनतें लगाना है, ये तमाम बड़े ये सब हम कर, ये सब आवाम सर करेगी. हुकूमत ने करना है नहीं ना. नहीं, सुन रहे आवाम. देखिए मेरी बात सर हुकूमती नुमाइंदों ने करना मेरी है. बात सुनिए, वो मेरी वडेरा बात- शाही करना मेरी है. बात सुनिए, मेरी बात सुनिए. हाँ. अवाम जिस मुल्क की करप्ट होती है, याद रखिएगा उस मुल्क की हुकूमत भी करप्ट होती है. सर सुन लिया ना, मगर कहीं ना कहीं सोल्यूशन के ऊपर भी नहीं बात नहीं करेंगे नहीं ना. नहीं सुनिए, हाँ. मुझे एक बात बताइए, केबीसीए की बात कर रहे हैं आप, एसबीसीए की बात कर रहे हैं. सर चीन भी पूरी मंशियात की आदि कौम थी, आज तब्दीली आई सुन, ना, तो कुछ मैं ना कुछ यही हो तो सकता है. मेरी बात तो सुन रहे हाँ, हैं. एसबीसीए में क्या आपको बंदूक यहां पर रखकर पैसे लिए जाते हैं? नहीं. क्यों देते हैं आप देते हैं तो वो लेते हैं. इसका मतलब अवाम अच्छा, आप इतनी अच्छी बात रियासत कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी के लिए इदारे बने में, वो कहाँ है फिर? रियासत को भी खराब अवामी करती है. और रियासत इल्जाम आप अवाम पे नहीं नहीं, और रियासत को अवाम ही दुरुस्त करती है. इदारे बनाए जो तनख्वाहें बैठ के अफसरान ले रहे हैं, वो चेक देखिए ब्यूरोक्रेट्स की जो मर्जी है करती अच्छा, है. अदारे काहे के लिए बनाए जाते हैं? नाफिजुल अमल कराने के लिए कवानीन नाफिजुल अमल कराने के लिए कवानीन को कौन बताएगा जाकर? सर ये भी जिम्मेदारी अब हम पे डालते हाँ, हैं. अरे ये अली भाई मेरा आपसे एक सवाल है. शदीद इख्तिलाफ. आज अगर बैठे हैं और अगर आज कराची और पूरे सिंध की और पाकिस्तान की बात हो रही है, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे जवाब दीजिएगा. मैं आपसे सवाल करता हूं, एक वालिद के 2 बच्चे हैं, सगे भाई हैं, और बाप कारोबारी बंदा है. बाप ने कहा बेटा मेरे बाद जो है वो सीट जो है एक सीट है, जो पढ़ेगा लिखेगा, जो मेहनत करेगा वो जाके उस सीट पे बैठेगा. दोनों मेहनत करेंगे, दोनों भाई जद्दोजहद करेंगे, पढ़ेंगे. ये नहीं है कि मार दिया कर दिया, नहीं, मेहनत करके जद्दोजहद करेंगे. ऐसा ही है. आप मुझे ये बताएं, अगर बाप एक औलाद को कहे बेटा कि बेटा तू पढ़ता रहे, लेकिन मैं जो सीट पे बैठेगा ना वो तेरा छोटा भाई बैठेगा, वो पढ़ेगा भी नहीं, वो कुछ भी नहीं करे. मुझे आप ये बताएं, जब 2 सगे भाई जो एक मां की पेट से निकले हैं, क्या वो एक दूसरे के जान और माल के खून के प्यासे होंगे या नहीं होंगे? अली भाई, अकाउंटेबिलिटी का सवाल अब मेरा ये जो मैं बात कर रहा हूं, आप मुझे बताएं. देखें, ये जो चीज समझिएगा, जो बाप की हैसियत है ना, ये रियासत कहते हैं, रियासत होगी माँ के जैसी, ये बड़ा हमने सुना है ना. तो ये जो सिंधी हो गए, उर्दू स्पीकिंग हो गए, ये सब हम औलादे हैं. जो रियासत, जो माँ है ना, उसको ये समझना चाहिए कि देखें
اب ہمارے اس شہر میں صوبے کے سارے کام اندر ریاست کرے تاکہ ہم نہیں ریاست ریاست یار میں ہمیں کسی بھی تو پارٹی کچھ کی سمجھنا ہے. ریاست ہم خود ہیں. ہاں. ہم نے ہی کچھ انقلاب لانا ہے اور لوگوں کو کیا جا کے انقلاب کنٹرول لائیں لینا گے؟ کیا لائیں گے؟ علی بھائی دیکھیں بھائی میں کہہ رہا ہوں وڈیرے کا گربان پکڑنا ہے جو اصل علی میں بھائی کرپٹ ہے, امید جو اصل دیکھیں, مسائل کا مسئلہ ہے. ہم آپس میں لگے ہوئے آپ middle lower نہیں middle علی class. بھائی جو ہم بات کر رہے ہیں اسی سے اویئرنیس کریٹ ہوگی. ہاں. اور آپ ہی کا جو چینل ہے آپ ہی کے توسط سے ابھی اگر میں کہہ رہا ہوں 1000 لوگوں نے دیکھا, ان 1000 میں سے اگر 2 لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھائی میں ہمارے تو لیے یہ بھی اچھائی بات نہیں کر ہے. رہا ہوں نا, میں ایک پازیٹیو بات کر رہا ہوں, وارث صاحب ایک پازیٹیو بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یار ایک بہت ہارمنی والی بات کر رہے ہیں. یہ طبقہ کہیں نظر نہیں آ رہا. ہاں وارث صاحب, نہیں عوام بہت طاقتور ہوتی ہے. عوام اگر چاہے تنگ نظر قوم پرست ادھر یہ لگے ہوئے ہیں, یہ مشہور ہو رہے ہیں, یہ معاملات ہو رہے ہیں, یہ طبقہ ہمارا کہیں دیکھیں مس ہو رہا ہے. یہ بہت قلیل تعداد میں ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, یہ بہت قلیل تعداد میں ہوتے ہیں, لیکن آپ کو نظر آ رہے ہیں انتشار, چونکہ انفلوئنس تو ہو رہا ہے نا, ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میری ہو رہا. بات تو سن لیجیے. انفلوئنس آپ کے نقطۂ نظر سے ہو رہا ہے, لیکن جب آپ ان کے اقتصادی معاملات جا کے انڈیویجول سے پوچھیں گے نا, تو وہ ان کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں, اس کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوتی ہے. سمپل بتائیں یہ ختم کیسے ہو سکتی ہے؟ آپس کا پلٹا نہیں. ان تمام مسائل کے شکار ہم دو ہیں, ہم دونوں کو سب سے پہلے کھڑا ہونا ہے اور ان کے خلاف جدوجہد کرنی ہے. یہ ممکن کیسے بنے گا؟ یہ ممکن ایسے بنے گا کہ جب تک آپ پولیٹیکلی طور سے اویئر نہیں ہوں گے, پولیٹیکلی طور سے میچور نہیں ہوں گے. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, وارث بھائی سے میں اختلاف کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کراچی کی عوام, پورے پاکستان کی عوام, پورے سندھ کی عوام پولیٹیکلی اب میچور ہو چکی ہے, پولیٹیکلی انہیں اویئرنیس کریٹ ہو گئی ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے پولیٹیکل نہیں رہا. میں تلخ بات کروں گا علی بھائی, تلخ بات کروں گا. دیکھیں اس ملک میں اللہ رحم کرے ایک خونی انقلاب آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں ہوگا. اگر وہ نہیں آتا یہ معاملات پولیٹیکلی طور پہ حل نہیں ہو سکتے. دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ریولوشن آیا ہے تو وہ اس میں جانیں بھی دی گئی ہیں, اور صرف جانے نہیں, اس میں پھر قلم کا بھی استعمال ہوا ہے. جانے دے کے تلواریں نہیں پکڑ لی, جانے دے کے تلواریں رکھ کر پھر قلم اٹھائے گئے کہ اب ہم نے ریولوشن لے کر آگے ہیں, اب ہمیں اپنی قوم کو آگے بڑھانا ہے, پڑھانا ہے. لیکن یہ جو معاملات جو ہے نا کہ اب لوگوں میں ایک خوف ہے, لوگوں میں خوف ہے کہ اگر میں نکلا باہر احتجاج کرنے کے لیے اور مجھے اٹھا کے لے گئے, دہشت گردی کا پرچہ کر دیا, میرے بچے کیا کریں گے, میری بیوی کیا کرے گی, آپ یا ہم تو نہیں جائیں گے. کتنے لوگ ہیں, میں 10 لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا, میں 50 لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا. یہ جو خوف ہے, سولوشن بتائیں. یہ میں بتا رہا ہوں سولوشن. لوگوں کو نکلنا ہوگا, لوگوں کو قربانیاں دینی ہوں گی اگر آپ کو حل ہے. ورنہ سیدھی سی بات ہے, بہت اچھا وہ بات ہے بھائی, میٹھا اچھا کڑوا تھو آپ کر دیں, اور آپ بھائی جس کے پاس جو اتنی پاور رکھتا ہے وہ ملک سے باہر چلے جائے گا, وہ کہے گا بھائی مجھے ادھر رہنا ہی نہیں ہے اس گندگی کے اندر. انسانی فطرت ہے وہ گندگی باہر نکل جائے, جس کے پاس دیکھیں جس کے پاس وسائل ہوں گے وہ باہر نکل جائے گا. لیکن جب تک وہ وسائل والے لوگ, جو وارث صاحب نے بات کی کہ صنعتیں ختم کر دی گئیں, میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کاروباری لوگ اتنا تنگ ہیں, یہ جو بچی کچی صنعتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور یہ بھی چلے جائیں گے. کیسے؟ پھر کیا چلی جائیں گی, یہاں سے شفٹ کر جائیں گے, پنجاب چلے جائیں گے. مجھے بتائیں بنگلہ, جب کراچی کے حالات اتنے خراب کر دیے گئے تھے, کیا یہاں پر گل احمد والے صنعتکار اور اتنے صنعتکار اٹھ کے ڈھاکہ نہیں گئے؟ آج پاکستان میں واحد انڈسٹری جو ایکسپورٹ کر کے, جو انہوں نے کہا کہ ٹریڈنگ نہیں, مینوفیکچرنگ میں سب سے بڑا ہم کس میں, ٹیکسٹائل کے اندر ہے. پاکستان ایک زمانے میں ٹیکسٹائل, جس کو ہم جن بنگالی کو ہم نے کہا تم 2 ٹکے کے, جو ٹکا ہمارا مشہور ہوا, آج وہ ٹیکسٹائل کے اندر کدھر نکل گئے. یہ بچی کچی صنعتیں یہ ختم ہو جائے گی, پھر آپ کیا کر, نوکریاں نہیں ہوں گی. اور جب انسان, یاد رکھنا, جب انسان کو, معذرت کے ساتھ علی بھائی, ہم پاکستانیوں کو نا وہ کتا بنا کر رکھا گیا ہے کہ انہیں ضرورت کے حساب سے, ان کو اگر آدھی روٹی چاہیے تو ان کو آدھی سے بھی کم روٹی دیتے, تاکہ کہتے ہیں اس کو یہ امید لگی رہتی ہے کہ یار مجھے آدھی روٹی تو ملے گی. لیکن جس دن یہ آدھی روٹی بھی گئی اس دن یہ خونی انقلاب آئے گا. نہیں, میں اس کو دوسرے طریقے سے دیکھتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی خونی انقلاب آئے گا. نہیں, میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ دیکھیے, باقاعدہ 78 برس میں اس بات کو آپ بھی مانیں گے, یہ بھی مانیں گے, 78 برس میں بہت منصوبہ بندی سے اس پوری قوم کو کرپٹ کیا گیا ہے, پوری قوم کو, بالکل نچلے طبقے تو انڈورس کرتا ہوں. اچھا, اس لیے کرپٹ کیا گیا ہے کہ جب قوم کرپٹ ہو جاتی ہے
تو ادارے ڈی فنکشن سر ٹائم ہمارا شارٹ ہے, مجھے کنکلوژن ڈی فنکٹ ہو جاتے ہیں. جب ادارے سننے جب ادارے ڈی فنکٹ ہو جاتے ہیں تو حکومت کو کام کرنے میں آسانی رہتی ہے, جو دل چاہے. حکومت سارے ہم کرپٹ ہیں, مگر اب مجھے اس کا سولوشن شارٹلی بتائیں. یہ دو جب تک آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ختم کیسے ہوگی, اور اثر ملزموں کو یا مجرموں کے گربانوں تک یہ عوام کیسے جائے گی؟ جب تک دیکھیں ریولیوشن جو ہے نا, ریولیوشن جو یہ کہہ رہے ہیں انقلاب, خونی انقلاب کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. صحیح ہے. اور جب بھی خونی انقلاب آتا ہے تو وہ اور خون کیا سمجھیں, دلائل دیں, قائل کریں لوگوں کو. صرف پولیٹیکلی طور سے آپ اویئر ہوں, پولیٹیکلی ہسٹوریکلی آپ اویئر ہوں, ہسٹوریکلی پولیٹیکلی آپ. سر مجھے بتایا جا رہا ہے سندھی میرا دشمن ہے اور مجھے قدم میں لگا ہوں. سن لیجیے, اب مجھے دلائل دیں کہ وہ دشمن نہیں ہے, اصل میں مافیات ہے. نہ سندھی کا اردو دشمن ہے, نہ اردو کا سندھی دشمن ہے. سن لیجیے میری بات سن لیجیے, دلیل دیں, میری بات سن. کیسے آپ آج سے طے کر لیں, تمام اسٹوڈنٹ کراچی کے, تمام طلبہ, تمام وکلا, یعنی جو وکلا نہیں جو وکالت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی بات کروں, کہ اگر وہ یہ طے کر لیں کہ آج سے ہم نے ڈیمونسٹریشن کر کے طلبہ یونینیں بحال کرنی ہے, پولیٹیکل عمل کو بحال کرنا ہے, تو آپ یقین جانیے کہ ود ان 5 years یہ ساری صورتحال تبدیل ہو جائے گی. میں بڑے قابل احترام کر کے بس آخری جملہ دے رہا ہوں. وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ضیاء صاحب سے ہمارا بڑے مسائل تھے, اور ضیاء صاحب نے شاید بین کی تھی, مجھے نہیں پتا سر, آپ بتا دیے گا. آج تک کیوں نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے, یہ اس لیے نہیں کر رہے, یہ جانتے ہیں, یہ سب جانتے ہیں. علی بھائی میں آدھے منٹ میں کنکلوژن دوں گا. جو وارث بھائی نے بات کی کہ خونی انقلاب وہی رہتا ہے, نہیں میں ختم کر رہا ہوں. خونی انقلاب کے بعد تلواریں رکھ کے قلم اٹھانے, نمبر 1. نمبر 2, جہاں تک جو آپ کہہ رہے ہیں, انہوں نے بات کی کہ طلبہ تنظیمیں, طلبہ یونین بحال کر دیں. سر جناب, یہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے پروٹیسٹ یا ایک پلیک آؤٹ اٹھانے سے کیا یہ آپ کو طلبہ یونین, جناب ابھی 2 دن پہلے ہائی کورٹ کے اندر, سندھ ہائی کورٹ میں طلبہ یونین کی جو پٹیشن ہے اسے 10,000 کی کاسٹ لگا کے ڈسمس کی گئی. مجھے بتائے کیوں کی گئی؟ آج تک میں کہتا ہوں لیاقت علی خان ہو یا ان سے آگے آپ چلے جائیں, ایوب خان آ جائے, ضیاء الحق آ جائے, بھٹو آ جائے, جتنے لوگ آئیں, میں حل نہیں بتاؤں گا. میں میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اس کا جو حل ہے, تمام پاکستانی جن میں مہاجر, سندھی, پٹھان, بلوچ, گلگتی, سرائکی, ہنکو, جتنے لوگ ہیں, آئیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور ان لوگوں سے اپنے دشمن, آپ سب لوگوں کا, خدا کی قسم ہم سب کا دشمن ایک, اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. اور میں تو سمجھتا ہوں اپنے قوم نے کر لیا, اور وہ پولیٹیکل اویئرنیس سے آئے گا. سر پولیٹیکل اویئرنیس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس, اگر طلبہ یونینیں, بزرگ نے آ کر بھی آپ کو نوجوان والے معاملات یاد آ رہے ہیں, طلبہ یونینیں کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتی, تو یہ تمام کے تمام پولیٹیکل جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خوفزدہ کیوں ہے طلبہ یونین سے, باہر کیوں نہیں کرتی ہیں اس کو؟ سر وارث رضا صاحب, یہی تو میں, آپ ابھی بھی جوان ہیں, مطلب یہ سفید بال آ گئے, میں تو اس سے آپ کی وجہ سے قائل ہوں. ناظرین, حل نکلا ہے. حل کیا نکلا ہے کہ جناب پولیٹیکل اویئرنیس آئے گی. کیسے آئے گی؟ جب نوجوانوں کے اندر اس جمہوریت کی جو باتیں ہم ایوان کے اندر سیاستدانوں سے سنتے ہیں, جو سوڑا جو ہے وہ ہمیں وڈیرہ شاہی کے ساتھ کنسرن نظر آتے ہیں, جس طرح وارث صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہری طبقے سے یا کیپٹل سوسائٹی کے یا شہری وڈیرے ہیں وہ نظر آتے ہیں, تو ہمیں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے جو طبقات ہیں ان کے اندر طلبہ یونین کی بحالی کو ممکن بنانا ہے, جو پہلے تھی اور لیڈرشپ آتی تھی. جب یہ پیور پولیٹیکل لوگ آئیں گے باہر, تو یقینی طور پہ نظام میں ایک بڑی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے. یہ کنکلوژن نکلا اس ڈیبیٹ کا, اور آغاز جو ہم نے کیا تھا کہ جناب یہ کسی کمیونٹی کی لڑائی نہیں ہے, اس پر آپ کیا سہمت ہیں ہماری اس گفتگو سے؟ تو ہمیں اپنی جو رائے ہے اس سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں, اور ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. بہت شکریہ.